بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دنوں سپریم کورٹ کے اعلیٰ جج نے جو فیصلہ دیا قادیانی کو رہا کرتے ہوئے، اس نے قرآن پاک کی ایک آیت اپنے فیصلے کے اندر لکھی ہے۔ فیصلہ میرے پاس ابھی موجود ہے۔ قرآن کی آیت یہ لکھی ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر کوئی سختی نہیں۔ اور اس کے بعد پھر اس نے آگے جو ہے وہ ریمارکس اپنے دیے کہ پاکستان کے اندر رہ کر ہر شخص کو اپنی مذہبی آزادی حاصل ہے، لہٰذا وہ کہتا ہے کہ قادیانی جو ہے وہ قرآن کی اشاعت بھی کر سکتے ہیں، اپنے مذہب کی اشاعت بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر میں الحمدللہ ہم نے ساری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی باتیں کی ہیں اور حضور علیہ السلام کے ہم لوگوں نے نعتیں پڑھی ہیں۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ ہر شخص کو مذہبی آزادی ضرور ہے، ہر شخص کو مذہبی آزادی ضرور ہے، لیکن پاکستان کے اندر اور دنیا کے کسی قانون کے اندر یہ آزادی نہیں کہ ایک مذہب کا شخص جو ہے وہ دوسرے مذہب کے شخص کے شعار کو استعمال کرے، اس کی علامات کو استعمال کرے۔ میں نے کل بھی یہ بات کی کہ قادیانی اپنی پوزیشن ڈکلیئر کریں، واضح کریں۔ بڑی سادہ سی بات ہے، بڑی سمجھنے والی بات ہے، ہمارے لوگ بات کو سنتے نہیں۔ بڑی واضح سی بات ہے۔ اب وہ جج یہ کہتا ہے کہ قادیانی وہ تبلیغ کر سکتے ہیں، اپنا ادارہ بنا سکتے ہیں، میرے پاس آرڈر موجود ہیں، اپنا وہ ادارہ بنا سکتے ہیں، تبلیغ کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو جو ہے وہ ہر طرح کی جو ہے وہ ان کو گائیڈنس دے سکتے ہیں، اور جہاں مرضی کھڑے ہو کر اپنی وہ یہ تبلیغ کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کو نبی نہیں مانتے، ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اور وہ ان کی تبلیغ قادیانیوں کی یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یاجوج ماجوج، دجال، دابت الارض، ان چیزوں کی حقیقت منکشف نہیں ہوئی۔ اور قادیانیوں کی تبلیغ یہ ہے کہ جو بندہ غلام قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ وہ قادیانی اپنے آپ کو اکثریت مانتے ہیں اور ہم مسلمانوں کو اقلیت مانتے ہیں، اور قادیانی جو ہے وہ پاکستان کے قانون کو ہی نہیں مان رہے۔ یہاں تو پاکستان کے قانون نے یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ آپ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا تو آپ ہیں کافر، آپ ہیں کافر۔ تو آپ اپنے آپ کی پوزیشن واضح کریں کہ ہم کافر ہیں۔ وہ ہو کر کافر ہیں، لیکن مسلمانوں کی جو علامات ہیں کہ مثلا میں اپنے آپ کو کھلے انداز کے اندر مسلمان کہہ سکتا ہوں، میں کھلے انداز کے اندر اپنے دین اور اپنے مذہب کو اسلام کہہ سکتا ہوں، میں کھلے عام جو قرآن پاک کی تبلیغ کر سکتا ہوں۔ یہ جو جج نے آیت پڑھی ہے نا، لا اکراہ فی الدین، یہ ذرا سن لیں۔ لا اکراہ فی الدین، پچھلے دنوں بھی اس نے کہا تھا کہ میں نے جب اپنا فائنل تھیسس لکھا تو اس میں نے بڑا غور کیا، فکر کیا کہ سب سے اعلیٰ ترین چیز کون سی ہونی چاہیے۔ آیا سب سے اعلیٰ ترین چیز جو ہے وہ نبی ہونا چاہیے، قانون ہونا چاہیے، یا انسانیت ہونی چاہیے؟ کہتا ہے پھر میں نے تھیسس اس بات کے اوپر لکھا کہ سب سے اعلیٰ ترین چیز جو وہ انسانیت ہے، پھر اس کے بعد قوانین ہے، پھر اس کے بعد نبی ہیں۔ تو ہمارے علماء نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ چیز جو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر نبی پاک آئے، قرآن لے کر آئے، قرآن سے پھر قوانین بنے اور قوانین بنائے، اور قوانین کے اندر یہ بتایا گیا ہمسایوں کے یہ حقوق ہیں، ماں باپ کے یہ حقوق ہیں، بیوی کے یہ حقوق ہیں۔ قرآن کے اندر اور دین کے اندر، اسلام کے اندر یہ سکھایا گیا انسانیت یہ چیز ہے۔ یہ جو گوروں سے متاثر ہو کر انسانیت کی بات کرتے ہیں، آج ان کو فلسطین کے اندر انسانیت کیوں یاد نہیں آتی؟ آج یہ جب دوسرے ملکوں کے اندر ظلم و جبر کرتے ہیں، وہاں انسانیت ان کی مر چکی ہوتی ہے، وہاں انسانیت کہاں پہ جاتی ہے؟ ہم مسلمان احتجاج بھی کر رہے ہیں، لیکن آج 4 5 6 ماہ ہو چکے ہیں، جو اکتوبر سے ان کی جنگ شروع ہوئی ہے ابھی تک وہ ختم تو نہیں ہوئی۔ تو یہ قادیانی یہ اسرائیل کی پیداوار ہے، انگریز کی پیداوار ہے، برطانیہ کی پیداوار ہے۔ تو اب یہ ایک مذہب نہیں ہے، یہ اپنے ذہنوں کے اندر کلیئر بات رکھیں۔ یہ عیسائیوں کی طرح ایک مذہب نہیں ہے۔ عیسائی ہوں تو ہم کہتے ہیں اقلیت ہے، اسلام ان کو حق دیتا ہے، عیسائیوں کو، سکھوں کو حق دیتا ہے اسلام، اب ہندوؤں کو اسلام حق دیتا ہے کہ وہ عہد اقلیت اپنے جو مرضی کریں۔
لیکن قادیانی جو ہے وہ مذہب نہیں ہے، قادیانی ایک گروہ ہے، قادیانی ایک فتنہ ہے، قادیانی لوگ زندیق ہیں، قادیانی لوگ مرتد ہیں، اور قادیانی لوگ کافر لوگ ہیں۔ کیونکہ وہ مجھے یاد باتوں سے بات آ گئی کہ ذوالفقار علی بھٹو نے نورانی صاحب سے یہ کہا، بات تھی مسجدوں کی، بات تھی ممبروں کی، بات تھی مدرسوں کی، تم نے یہ ختم نبوت کا مسئلہ اسمبلی کے اندر چھیڑ دیا ہے اور یہاں پہ آگ لگائی ہوئی ہے۔ قبلہ نورانی صاحب نے کہا کہ دیکھیں آپ ہمارے ہیں وزیر اعظم، ہم آپ کو وزیر اعظم مانتے ہیں، لیکن اگر آپ کی کرسی کے ساتھ ایک دوسرا بندہ کرسی رکھ لیں اور وہ یہ کہے کہ میں بھی وزیر اعظم ہوں تو کیا آپ مانیں گے؟ بھٹے نے کہا کہ میں تو یہ بات نہیں مانتا۔ تو نورانی صاحب فرمانے لگے، اللہ نے فراست دی تھی، نورانی صاحب فرمانے لگے اسی طرح ہم لوگ یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، اللہ کے نبی کی جو ختم نبوت کی کرسی ہے اس کے اوپر کوئی دوسرا شخص ہے نہیں بیٹھ سکتا۔ حضور آج بھی آخری نبی ہیں اور قیامت تک کے لیے حضور علیہ السلام آخری نبی بن کر آئے۔ پھر یہ حدیث پڑھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ابی داؤد کی روایت ہے، فرمایا وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثلاثون کہ میرے بعد جو ہے وہ جھوٹے لوگ بھی آئیں گے اور ان کی تعداد 30 ہوگی، 30 جھوٹے لوگ آئیں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ہر کوئی یہ کہے گا کہ وہ نبی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں۔ ہم نے آج تک جو ہے کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برا نہیں کہا، ہمارے ایمان کا حصہ ان کو نبی ماننا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آج تک کبھی کسی مسلمان نے برا نہیں کہا، ہمارے ایمان کا حصہ ہے ان کو نبی ماننا۔ کہ کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ ہم اپنا عقیدے کا اظہار کرتے ہیں، اور ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے، کہ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی شان مبارک ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ آگے کا حدیث سماعت فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعن، کہ بے شک رسالت بھی ختم ہو چکی ہے، بے شک اب نبوت بھی ختم ہو چکی ہے۔ فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، نہ تو میرے بعد کوئی دوسرا رسول ہے نہ ہی میرے بعد کوئی دوسرا نبی ہے۔ اور آخری حدیث میں پڑھنے لگا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس شخص کی طرح ہے، میں اردو پڑھتا ہوں، کہ جس نے ایک بہت بڑا محل بنایا اور لوگوں کو دعوت دی کہ میرا محلہ آ کے دیکھیں۔ لوگ محل دیکھ رہے تھے، بڑا تعجب کر رہے تھے، بڑا خوبصورت محل بنایا ہے، لیکن دیواروں کو دیکھتے دیکھتے ایک اینٹ کی جگہ خالی رکھی۔ اب لوگ جب اس جگہ کو دیکھتے تو کہتے یہ جگہ کیوں رکھی ہے خالی؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہذا حلا ودیت ہذہ اللابینۃ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وانا اللابینۃ وانا خاتم النبیین، میں نبوت کی عمارت کی آخری اینٹ ہوں اور میں آخری نبی بن کر آیا ہوں، میں اللہ کا آخری نبی بن کر آیا ہوں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر سختی نہیں، اس کا معنی یہ یاد رکھیں، اس کا معنی یہ کہ آپ کسی کافر کو مجبور نہیں کر سکتے کہ کلمہ پڑھیں، آپ عیسائی کو مجبور نہیں کر سکتے، ہندو کو مجبور نہیں کر سکتے، کسی سکھ کو مجبور نہیں کر سکتے، کسی یہودی کو مجبور ہے نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے اور وہ چوری کرے تو اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ دین کے اندر سختی نہیں، اب اس کے ہاتھ نہ کاٹیں، زنا کرے تو اس کو سزا نہیں دی جائے گی، کوڑے نہیں مارے جائیں گے۔ نہ عمل کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن اسلام جب کلمہ پڑھ لیا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام کے احکامات پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، نماز پڑھنی ضروری ہے، کلمہ پڑھنا ضروری ہے، حج کرنا ضروری ہے، زکوٰۃ نہ کرے تو ایک بے عملی ہے۔ دیکھیں یہاں پہ ایک اور مسئلہ ہے، ایک ہوتی ہے جو ہے بے عملی اور ایک ہوتی ہے گمراہی۔ یہ جو بے عملی آتی ہے یہ عمل کی وجہ سے آتی ہے، لیکن جو گمراہی ہوتی ہے وہ انسان کے عقیدے کی وجہ سے آتی ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام کے دور میں یہ آیت نازل ہوئی۔ نبی پاک کے دور میں دو شخص ہیں،
جنہوں نے اعلان نبوت کیا، ایک تھا اسود انسی اور دوسرا تھا مسیلمہ کذاب۔ اب اسود انسی کو جو ہے فیروز دیلمی صحابی رسول ہیں، انہوں نے جا کے یمن کے اندر قتل کیا، ٹھیک ہے، اور دوسرا تھا مسیلمہ کذاب۔ اس کے خلاف لڑنے کے لیے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے لشکر تیار کیا، صحابہ کرام لڑے، 1200 صحابہ شہید ہوئے، اور دوسری طرف جو منکرین ختم نبوت تھے وہ لوگ جہنم واصل ہوئے۔ اور تاریخ کی سب سے بڑی جنگ یہ ہوئی پھر بعد میں ختم نبوت کے اوپر نبی پاک کے وصال کے بعد۔ یعنی لا اکراہ فی الدین کا مطلب اگر یہی ہوتا کہ کوئی دوسرا مذہب آپ کے مذہب کے اندر آ کر آپ کے نبی کی توہین کرتا رہے تو آپ اس کو کہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے، دین کے اندر سختی نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے چادریں بچھائیں، نبی پاک نے معاف کیا، فتح مکہ کے وقت معاف کر دیا۔ تو ہمارے علماء کہتے ہیں اگر معاف کرنا ہے تو آپ اپنے دشمن کو معاف کریں۔ اب نبی پاک کی جو اسلام کے بعد جو بندہ جو نبی پاک کی گستاخی کرے گا اس کو معاف کرنے کا حق کسی انسان کو نہیں ہے، یہ کسی انسان کو نہیں، یہ معاف کرنے کا حق اللہ کا ہے اور اس بندے کا ہے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کے اوپر حد جاری کی جائے گی۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہارون رشید نے یہ پوچھا کہ ہمارے علاقے کے اندر کسی بندے نے نبی پاک کو گالی نکالی ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ اس کو سزا دی جائے۔ کہا کہ اگر کوئی وہ بندہ طاقتور ہو اور کوئی بندہ اس سے سزا یعنی نہ دے سکے اور اس کو جو ہے وہ سزا وغیرہ نہ دے سکے، حد جاری نہ کر سکے، پھر کیا ہوگا؟ تو امام مالک فرماتے ہیں کہ ما بکا بعد امتی بعد شتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے کے بعد اگر امت اس کا بدلہ نہیں لے سکتی تو اس کے جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو آج تک 1400 سال یہ صدی چھوڑ کر اس سے پہلے ترکوں کی حکومت تک جس بندے نے بھی نبی پاک کی گستاخی کی ہے نا، ہمارے حکمرانوں نے غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو سزا دی ہے۔ ہم آج کے نام نہاد مسلمانوں کی طرح نہیں ہیں، اگر بیچارے غریب مرتے ہیں، کوئی لبیک والے مرتے ہیں، کوئی عوام مرتی ہے، کوئی مولوی مرتے ہیں، وہ جو ہے اپنے نبی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، قانون پاس کراتے ہیں، اور اس طرح کے نام نہاد جج آ کر وہ فیصلے سارے کالعدم قرار دے دیتے اور اپنی ڈیوٹیاں، کلمہ تم نے نبی پاک کا پڑھا ہے اور پاکستان نبی پاک کے نام پہ بنا، لاکھوں اربوں روپیہ تنخواہیں تم جو ہے اس کلمے کی وجہ سے لے رہے ہو، پاکستان کی وجہ سے لے رہے ہو، لیکن حمایتیں ساری تمہاری جو وہ اسرائیلیوں کے ساتھ ہوتی ہیں، قادیانیوں کے ساتھ، یہ ایک دو دن کی بات نہیں، یہ تو ہم 15 سال سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نون لیگ کی گورنمنٹ کے اندر زاہد احمد نے جب ختم نبوت کی شک کے اندر تبدیلی کی تو آج تک وہ بندہ اس کی جو ہے نا وہ سزا بھگت رہا ہے۔ تو بات کرنے کا مطلب ہر کام کرے، ہم آپ کو کون سا کہہ رہے ہیں، آپ نے کون سا ماننی ہے، رشوت لے رہے ہیں، ہر دنیا کے جھوٹ جو کر رہے ہیں اس وقت، لیکن نبی پاک کی ذات کو تو چھوڑ دیا کرے کم از کم۔ اگر نبی پاک کی ذات کو آپ اپنے سے بڑھ کر عہدوں کا استعمال کر کے ایسے کریں گے، اب آپ دیکھیں پورے پاکستان کے اندر ہر مذہب کا بندہ وہ اس وقت پریس کانفرنس کر رہا ہے اور اس وقت احتجاج ہو رہے ہیں، اور کل جمعے کا دن یوم تحفظ ناموس رسالت کے اوپر جو پورے پاکستان کے اندر ریلیاں نکالی جائیں گی کہ ایک بندہ جج ہو، سپریم کورٹ کا جج ہو اور سینئر ترین جج ہو، اس کو ضرورت ہی کیا ہے کہ ایک ڈیسائیڈڈ کیس جو اس کو ریموو کرنے کی، ایک پہلے شکیں بن چکی ہیں، ختم نبوت کی آئین بن چکے ہیں، آرٹیکلز بن چکے ہیں، دفعات بن چکی ہیں، ان کو ختم کرنے کی اس کو ضرورت ہی نہیں تھی۔ اگر اس نے کوئی ایسا معاملہ کرنا تو کہتا ہے جی قادیانی کو میں نے بری کر دیا، بس اتنا زیادہ سے زیادہ وہ کہہ سکتا تھا، چھوٹا موٹا احتجاج ہوتا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک حکمران عطا فرمائے، ہمیں نیک صالح جج عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔